تقوی کسے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے بچنا، اور اصطلاحی تعریف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تقوی ایک عمل ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اگر ایک بندہ ہو تو اسے متقی کہتے ہیں، اور بہت ہوں تو اسے متقون یا متقین کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں جو ہم عام طور پر خوف اور ڈر مراد لیتے ہیں، کسی ہیبتناک چیز کو، کسی خوفناک شے کو ہم دیکھیں اور ہم پر جو خوف طاری ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ خوف مراد نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، شرم کرنا کہ گناہ کرتے ہوئے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے کیسے ہو سکیں گے؟ ہم اس کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ مولا کریم تو دیکھ رہا تھا، تو ملاحظہ فرما رہا تھا، اور ہم تیرے سامنے گناہ پر گناہ کیے جا رہے تھے۔ تو یہ حیا کرنا کہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ منکر کرامن کاتبین جو تشریف فرما ہے اور ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، تو گناہ لکھنے والا گناہ لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی گواہ بن رہے ہیں، میرے اعضاء بھی گواہ بن رہے ہیں، زمین کا وہ حصہ کہ جس پر میں گناہ کر رہا ہوں وہ بھی گواہ بن رہا ہے۔ تو اس بات سے حیا کرنا، اسے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کی پاداش میں اگر جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو جہنم کی آگ بڑی شدید ہے۔ جو دنیاوی آگ ہے نا، سخت سردیاں بھی ہوں، کوئی اگر کہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالا جائے تو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جلن محسوس ہوتی ہے، سخت سردیوں میں بھی تکلیف کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ تو دنیاوی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ تو اس بات سے ڈرنا کہ میں اگر آج گناہ کرتا ہوں، اس کی پاداش میں کل پکڑ ہو گئی اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ گو کہ فقہی اعتبار سے کوئی اگر جہنم کے خوف کی وجہ سے بھی گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، تو پھر بھی اس کی چھوٹ ہے۔ لیکن صوفیاء بڑی الگ بات فرماتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جنت کے لالچ میں کوئی اگر نیکی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیکی قبول ہو جائے گی۔ جہنم کے خوف سے کوئی اگر ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس کا یہ چھوڑنا قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جنت کے لالچ میں نیکیاں نہ کی جائیں، بلکہ جو جنت کا خالق و مالک ہے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کی جائیں۔ جہنم کے خوف سے
گناہوں سے بچنا ٹھیک ہے، لیکن کیا ہی بات ہو کہ جس نے جہنم کو تخلیق فرمایا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس سے حیا کرتے ہوئے ہم گناہوں سے دور رہیں، نافرمانیوں سے دور رہیں، تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، تو بغیر لالچ کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اور بغیر کسی خوف کے، جہنم کے خوف کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچا جائے، تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کن کے لیے ہوگی، کن کے پاس ہوگی؟ آخرت میں کامیاب کون ہے؟ فرمایا کہ آخرت اپنے رب کے حضور متقین کے لیے ہوگی، جو اس سے حیا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقین ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والے ہوں گے، فرمایا کہ وہ امن والے مقام میں ہوں گے آخرت میں۔ اور کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے جس نے خوف کھایا، جس نے اپنے رب سے حیا کی، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے حیا کی، تو روز قیامت اس کے لیے ایک جنت نہیں ہوگی، رب کریم اسے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ایسی ہے کہ جس سے ہم پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور اسے اپنے دل میں بھی بساتے ہیں، لیکن حیا بھی کرنا چاہیے۔ پیار محبت یہ الگ بات ہے، لیکن حیا اگر نہیں ہے تو پھر یہ پیار محبت کس کام کا؟ پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اس کی یاد دل میں بسائے بھی ہیں، اور حیا نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے حیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں ڈرتے کہ رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ حیا نہیں کرتے کہ رب کریم کے حضور ہم کھڑے کیسے ہوں گے، ایک ایک گناہ ہمارا اس کے سامنے ہوگا، ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو ہمیں یہ حیا بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان تمام چیزوں کو دیکھتے تو کیا فرماتے کہ کاش میں دنیا میں انسان پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش دنیا میں ایک تنکا بن کر آتا تو مجھے کوئی حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ 7ویں آسمان پر ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں برابر سجدے میں ہیں، برابر سجدے میں ہیں، اور عذاب سے انتہائی خوفزدہ ہیں۔ وہ سر کب اٹھائیں گے، سجدے سے کب اٹھیں گے؟ فرمایا کہ روز قیامت اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ یعنی انسان کو پیدا ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، کتنے 1000 سال گزر چکے ہیں، اور فرشتے ان سے انسان سے پہلے تخلیق فرمائے جا چکے ہیں۔ نہ جانے لاکھوں سال سے فرشتے موجود ہیں۔ تو جب سے وہ فرشتے پیدا ہوئے ہیں تو وہ برابر سجدے میں ہیں، اور روز قیامت سر اٹھائیں گے، اور سر اٹھا کر کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے مولا تیری پاکی ہے، جیسا تیری عبادت کا حق تھا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ وہ یہ کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟
ہم سے تو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی جاتی، 5 وقتہ نماز پڑھ بھی لے تو پھر ہضم نہیں ہوتا، لوگوں سے کہہ کر نہیں تھکتے کہ میں تو مسجد جاتا ہوں، میں تو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، کتنے سالوں سے میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ پڑھ بھی لیتے ہیں تو گویا کہ کوئی احسان کی بات کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنی زندگی کے رنگ کو صحیح کیجیے، اپنی زندگی کے ڈھنگ کو صحیح اختیار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا اور اس کا خوف اگر مد نظر رہے تو نمبر 1 ہماری خلوت اور جلوت صحیح ہو جائے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور تنہائی میں جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن رب کریم ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں کہ باس ہمیں دیکھ لے گا، لیکن وہ رب کریم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اپنا تعارف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو ہمیشہ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے اس سے ہمیں حیا نہیں آتی۔ کچھ لبرلز یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان خدا کو اس طرح پیش کرتے ہیں گویا کہ خدا سارے کام چھوڑ کر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون گناہ کرے اور اسے میں پکڑ لوں۔ یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کچھ لبرلز ایسے ہیں جو میڈیا پر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ بات اس سے یکسر مختلف ہے۔ ایک تو یہ ہے ہم کسی ادارے میں بھی کام کرتے ہیں نا تو ادارے کے قانون کے خلاف ہم نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو شوکاز نوٹس ہوتا ہے، سرزنش ہوتی ہے، زیادہ کریں گے بات نہیں مانیں گے تو ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہم آئے بے لگام اور آزاد ہو کر نہیں آئے، ہم رب کریم کے بندے ہیں، ہمیں اس نے بنایا ہے، جو بناتا ہے جو تخلیق کرتا ہے سب سے زیادہ حق اسی کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ حق اسی کا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ کتنی محبت فرماتا ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنا ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے نا، ماں سے بڑھ کر تو کوئی محبت نہیں کرتا، اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ ہمارا رب کریم ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی رکھی ہے نا، اس نے توبہ بھی رکھی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کر لے، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو دھو ڈالتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، توبہ نہیں کرتا، اچھا ذرا سنیے کہ نیکی کا ارادہ کر لینا پکا تو اللہ تعالیٰ ثواب جاری فرما دیتا ہے، ثواب کا میٹر آن ہو جاتا ہے۔ ابھی کی نہیں، پکا ارادہ کر لیا اور ایک نیکی کرے تو قرآن کریم میں ہے کہ 10 گناہ تک، بلکہ فرمایا کہ 700 گناہ تک اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرماتا ہے، 700 گناہ تک۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کر لے، پکا ارادہ بھی کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ رک جا، ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جب گناہ کر بیٹھتا ہے نا تو فرماتا ہے کہ ایک گناہ لکھ، ایک گناہ لکھ، اور ایک گناہ لکھا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہو کر توبہ کر لے تو رب کریم فرشتوں کو مٹانے کا حکم دیتا ہے کہ مٹا دیا جائے، یہاں تک کہ
اس کے اعضاء اور زمین کا وہ حصہ جو اس کے گناہ کا گواہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ گناہ بلا دیتا ہے تاکہ روز قیامت کی گواہی نہ دے سکے۔ ہاں گناہ پر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کی پکڑ ہے۔ ایک شخص جس نے غلطیاں کی ہوں آپ کے پاس آئے کہ یار معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک آتا ہے وہ کہتا ہے معاف کر دو، معاف کرتے ہیں، پھر وہی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر وہی کرتا ہے، یہاں تک کہ معافی مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ سزا تو بنتی ہے نا اس کی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو مذاق کرے، گناہ پر گناہ کرے اور معافی بھی نہ مانگے، تو اس کے لیے تو سزا بنتی ہے۔ ہاں جو گناہ کر بیٹھے اور معافی مانگے، تو نبی علیہ السلام یہ حدیث پاک میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جب بندہ اعتراف جرم، اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے اور ایک آنسو بھی بہا لے، اس کا آنسو زمین پر بعد میں آتا ہے، میرا رب اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ تو جو یہ لبرل سوچتے ہیں نا، یہ لبرل مافیا جو سوچتی ہے، ان کی سوچ سے میرا رب کریم بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ یہ گندی سوچ ہے کہ جی وہ رب تو ہمارے گناہوں کو ہی دیکھ رہا ہے، کچھ اور نہیں دیکھ رہا، کچھ اور اس کا کام نہیں ہے۔ اس نے پوری دنیا بنائی ہے میرے بھائی، پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اور جو خالق و مالک ہو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دنیا دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ جزا اور سزا کا نظام ختم کر دیا جائے تو یہ دنیا بے لگام ہو جائے۔ آج اگر ہمارے معاشرے سے قانون ختم کر دیا جائے تو کسی کی عزت، کسی کا مال، کسی کی عصمت محفوظ نہیں رہے گی۔ قانون ہے تو ہم پھر نافرمانیوں سے بچتے ہیں، قانون ہے تو ہم ایسی چیز سے بچتے ہیں کہ کہیں ہم قانون کی زد میں نہ آ جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں ای چالان ہر مرتبہ ہر طرف اس کا شور ہے نا، وہی کیمرے کی آنکھ ہے، کیمرہ آپ کی تصویر، آپ کی فوٹو جو ہے وہ کیچ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد چالان آپ کے گھر پر پہنچ جاتا ہے۔ کتنا شور مچا ہوا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ سے حیا کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک خاتون پر عاشق ہوا اور اسے موقع ملا، کسی سفر میں تھے، سارے قافلے والے سو رہے تھے، تو اسے خاتون پر قابو ملا، تو خاتون تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہی ہو، کیوں پریشان ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن دو جہاں کا خالق و مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اس نوجوان پر بھی کپ کپی طاری ہوئی اور اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، گناہ سے باز آیا۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا تھا۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ایک لمحہ جب اللہ تعالیٰ سے حیا میرے دل میں آئی اور میں نے گناہ چھوڑا، بس میرے رب کریم نے وہ دیکھ لیا اور میری مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا، تو حضرت عمر سامنے آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی مشہور تھی۔ وہ شخص کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ میرے مولا، اگر آج حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، میرے مولا میری عزت خاک میں مل جائے گی، آج تو مجھے بچا لے، عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا،
اسے کبھی نوش نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں سرکہ ہے۔ کہا بتاؤ مجھے۔ جب بوتل چیک کی تو اس میں واقعی سرکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی برکت سے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں نہیں ہو رہی۔ یہ جب گناہ زیادہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، رحمتوں کو روک لیتا ہے، نحوست طاری ہو جاتی ہے، اور توبہ کی جائے تو نحوست دور ہو جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر ایک بیابان میں آئے، دعائیں مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ وحی الہی ہوتی ہے کہ تم لوگوں میں ایک اتنا گناہگار شخص ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے آج ہم بارش نہیں فرمائیں گے، اس سے کہو کہ تمہاری صفوں سے نکل جائے، جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اعلان کرنا تھا کہ اس شخص پر شرمندگی طاری ہوئی، اور اب اپنے رب تعالیٰ سے باتیں کرنے لگا، کہنے لگا مولا تو نے پوری زندگی میں گناہ کرتا رہا، تو میرے گناہوں کو چھپاتا رہا، تو ستار العیوب ہے۔ مولا اگر آج میں اس صف سے نکلا، ان کی صفوں سے نکلا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، مولا معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج میری عزت کی لاج رکھ لے۔ اگر تو نے آج لاج رکھ لی، تیری بارگاہ میں میرا وعدہ ہے کہ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا مولا۔ بس اتنا توبہ کرنی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تیری حکمت تو جانتا ہے، تو نے کہا کہ تمہاری صفوں میں گناہگار ہے، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، تو نکلا تو کوئی بھی نہیں، تو نے فرمایا جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، تو نکلا تو کوئی بھی نہیں، مولا کریم تو نے بارشیں فرما دی۔ اب وحی الہی ہوتی ہے کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم سن، جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارشیں روکی تھی، میرے عزت و جلال کی قسم اس کی توبہ کی برکت سے ہم نے بارشیں نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات سے حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔